نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سے پہلے مسئلہ عدم اعادہ روح، اس پر متعدد دلائل کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سبق میں یہ بیان ہوا حیات شہداء کی آیات کی تفسیر۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بھی اور لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بھی، دونوں آیات کا خلاصہ اور تفسیر یہ ہے کہ حیات شہداء کا مطلب بھی یہی ہے کہ قیامت تک روح اس بدن میں آتی بھی نہیں اور روح کا تصرف بھی اس بدن عنصری کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اس پر تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت تفسیر القرآن بالحدیث بے اقوال صحابہ بے اقوال تابعین کے میں نے آپ کو نام بتا دیے ہیں، اور ان کی اگر مزید لمبی چوڑی تشریح دیکھنا چاہیں گے تو ابن جریر میں بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی۔ ابن جریر میں پوری سند کے ساتھ یہ سب تابعین کی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ اس طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی پوری سند کے ساتھ ملے گی، اور روح المعانی، ابن کثیر، ابن جریر اور زاد المسیر، ماوردی وغیرہ، ان تفاسیر میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ تابعین کی تفسیر ملے گی۔ اب عبارت النص کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں، پھر اسی سے دلالت النص سے استدلال کروں گا۔ عبارت النص کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید ان کی حیات کا مطلب موت کے بعد جو حیات مل رہی ہے تو شہید کی روح فوراً جنت میں داخل ہوتی ہے اور قیامت تک اس بدن میں پھر واپس نہیں آتی۔ یہ پورے حوالہ جات کے ساتھ بات آ چکی۔ تو ہمارا استدلال یہ ہے کہ شہید جس کو نبی کی غلامی میں یہ شرف ملا کہ موت کے فوراً بعد اس کی روح جنت میں چلی گئی، قنادیل عرش میں چلی گئی، تو ظاہر بات ہے شہید کا یہ مقام نبی کی غلامی میں حاصل ہوا۔ تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں ہونا بطریق دلالت النص اور بطریق اولویت ثابت ہے۔ طرز استدلال کہ شہید کو یہ مقام نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ملا ہے، تو جب غلام کی یہ شان ہے کہ اس کی روح جنت میں جا رہی ہے تو آقا کی بطریق دلالت النص اور بطریق اولا روح جنت میں ہے۔ تو دلالت النص بھی اسی جنس سے ہوگی جس سے عبارت النص ہوگی۔ اب تھوڑا سا خیال کرنا ہے، دلالت النص ہی حیات انبیاء کی تفسیر کے لیے کافی تھی۔ حیات شہداء کی وضاحت کے بعد اگر کسی کے ذہن میں ہو تو دلالت النص ہی کافی تھی، لیکن پھر بھی ہم بطور امتنان کے اس دلالت النص پر بھی نصوص رکھتے ہیں، اور وہ نصوص بھی عبارت النص ہوں گی۔ دلالت النص یہ کافی تھی عقیدہ کے اس بات کے لیے کہ عبارت النص سے شہید کی روح جنت میں تو نبی کی بطریق اولا جنت میں۔ لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہیں کہنا، تو جوتے مارنے بطریق اولا منع ہے، گالیاں دینا بطریق اولا منع ہے، نائم نہیں سنتا تو موت کے بعد بطریق اولا نہیں سنتا۔ کیوں؟ نائم کے اندر کیا ہے؟ ظاہری تعلق تصرف منقطع ہے، اور میت میں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اگر ظاہری تصرف منقطع ہو تو نہیں سنتا، نہیں دیکھتا، اور باطنی منقطع ہو تو بطریق اولا نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دلالت النص ایک مستقل استدلال کی قسم ہے، بڑے علماء تو سب جانتے ہیں، یہ میں وضاحت چھوٹوں کے لیے کر رہا ہوں۔
کہ بطریق اولویت زائد معنی کے اعتبار سے ثابت کرنا، جس کی تفہیم کے لیے دو مثالیں میں نے دے دی ہیں کہ والدین کو قرآن کہتا ہے اف نہ کرو، اف نہیں کر سکتے تو جوتے بطریقے اولا نہیں مار سکتے، یہ اسی سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو شہید کی روح جنت میں ہے تو نبی کی بطریقے اولا جنت میں ہے، اور امام الانبیاء کی بطریقے اولا جنت میں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی دلیل بھی کافی تھی، ہمیں لمبا چوڑا دلائل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اس مسئلہ پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا میں اسی کو چلانا چاہتا ہوں، آپ کے کاغذات میں صرف اشارات ہیں، پوری حدیث اس سمیت میں 3 طریقوں سے اب چلاؤں گا مسئلے کو۔ سب سے پہلا میرا دعویٰ کہ موت کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رفیق اعلیٰ کا مقام اور جنت مانگی۔ نمبر 2، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کی روح مبارک۔ نمبر 3، آپ کی روح مبارک اب بھی رفیق اعلیٰ میں موجود ہے اور قیامت تک رفیق اعلیٰ ہی کے اندر رہے گی، اور یہی حال تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے۔ یہاں میرے پاس بخاری شریف صفحہ 638، ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہو صحیح، جب آپ تندرست تھے، یقول ہو فرماتے انہ لم یقبض نبی قط، یہ ثابت آ رہا ہے ہر نبی کے لیے، لکھ لو جملہ، لم یقبض نبی قط، نئی روح قبض کی جاتی کسی نبی کی بھی، لم یقبض نبی قط، کسی نبی کی بھی روح قبض نہیں ہوتی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، حتیٰ کہ دکھا دیا جاتا ہے اس نبی کو مقعد مستقر اس کا من الجنت جنت کا، ثم یخیر یہ نہیں ہے آپ کے پاس لکھا یہ؟ اچھا، ثم یخیر، پھر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس جنت کے مستقر میں آنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے یہ ثم یخیر، فلم استجاب حضرہ القبض وراسہ علی فخذ عائشہ غشی علیہ، جب آپ کی روح مبارک کے قبض کا وقت آیا اور آپ کا سر مبارک حضرت ام المومنین کے ران مبارک پر تھا، فلما افاقہ، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نظر مبارک اٹھائی نحو سقف البیت، گھر کے چھت کی طرف، ثم قال اللہم فی الرفیق الاعلی، پھر آپ نے دعا کی اللہم اے اللہ فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی اجعلنی فی الرفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ فقلت اذن لا یجابرنا، بس میں سمجھ گئی اذن لا یجابرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ فعرفت انہ حدیثہ الذی کان یحدثنا وہو صحیح، میں سمجھ گئی کہ آپ کا یہ فرمان بالکل درست تھا، وہی فرمان ہے جو آپ حالت صحت میں بیان کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 638۔ اس حدیث پر 3 باتیں سمجھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر جب موت کا وقت آیا
موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ 8 روایتیں چٹھی بخاری میں اس مضمون کی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ کی مختلف سندیں ہیں، اور تقریباً 8 روایات ایک ہی مضمون کی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ جہاں پر میں سمجھا کیا رہا ہوں، کوئی بات ذہن میں بھی ہے کیا؟ سمجھا رہا ہوں کہ ارواح انبیاء بھی وہ جو اجساد میں نہیں ہیں، وہ بھی اجساد میں نہیں ہیں۔ اور پہلے بھی پوری بات ذہن میں رکھتے آؤ، عمومی دعویٰ، عمومی دلائل، پھر خاص دلائل انبیاء کے، پھر شہداء کے، اور پھر اب وہ عبارت النفس تھی، اب دلالت النفس پھر ہوئی ہے کہ ارواح انبیاء ان اجساد میں قیامت تک نہیں ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ ایک فرماتی ہے کہ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کہاں کیا؟ نحو سقف البیت، گھر کے چھت کی طرف۔ گھر کی چھت نیچے ہوتی ہے یا اوپر؟ آپ نے کس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا؟ چھت کی طرف۔ آپ اس طرح چھت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اللہم الرفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ یہ مختلف الفاظ سے حدیث آ رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں بلا لے۔ خیال کرنا ہے انگلی کہاں کی، اوپر یا نیچے؟ رفیق اعلیٰ میں بلا لے۔ یہ 2 باتیں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو میں سمجھ گئی کہ اذن لا یجاورنا، اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ اذن لا یجاورنا، اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ سمجھو مولویو، پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ام المومنین کے حجرہ میں، اور ام المومنین خود فرما رہی ہے کہ ہم نے آپ کو حجرہ میں اس لیے دفن کیا ہے کہ ہمیں خوف تھا کہ کہیں آپ کی قبر کی پوجا نہ شروع ہو جائے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تو بہرحال اماں جان کو یہ پتا تھا کہ آپ کی قبر بننی ہے میرے حجرہ میں، یہ پہلے سے ہی پتا تھا، اور یہ پروگرام تھا کہ آپ کی قبر مبارک کو حجرہ کے اندر بنانا ہے۔ اس کے باوجود ام المومنین فرماتی ہیں لا یجاورنا، اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ حالانکہ آپ کا جسد اقدس حضرت ام المومنین کی آج تک حجرہ میں ہے، لیکن ام المومنین کا یہ فرمانا کہ لا یجاورنا، اللہ کے نبی اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے، وہ کس کے بارے میں فرما رہی تھی نہیں رہنا چاہتے؟ وہ کچھ سمجھ رہے ہو؟ اس پر انشاءاللہ میں پورے دلائل پیش کرتا ہوں، میں اشارات کر رہا ہوں۔ اسی حدیث کے 3 عام نکات ہیں۔ پہلا کہ آپ نے مانگا کیا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ بات مانگی۔ نمبر 2، آپ نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ نحو سقف البیت۔ یہ رفیق الاعلیٰ کا تعین کرنا ہے نا بزرگوں، رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ آپ کا اشارہ اوپر تھا یا نیچے؟ اور تیسری بات، ام المومنین سیدہ طاہرہ وہ کیا فرماتی ہے کہ اس وقت میں سمجھ گئی لا یجاورنا، اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قبر مبارک ام المومنین کے حجرہ میں ہے، اور ام المومنین کا یہ پروگرام پہلے کا تھا کہ آپ کی قبر کو اپنے حجرہ میں رکھیں گے، اور وہ وجہ بھی بیان کرتی ہیں بخاری میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا وجود اقدس ام المومنین کے حجرہ میں ہے، آخر ام المومنین کیوں فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پڑوس میں نہیں ہے، پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے؟ یہ 3 باتیں ذہن میں رکھو۔ اور چوتھی بات اسی حدیث میں ہے کہ لن یقبض، کوئی پیغمبر بھی، لم یقبض، کوئی پیغمبر بھی اس کی روح نہیں نکالی گئی حتیٰ حتیٰ کہ دکھایا گیا اسی نبی کو مقعد اور مستقر اس کا من الجنہ، جنت والا، یعنی جس نبی پر بھی موت آنے لگی ہے
تو پہلے اس نبی کی روح کو اس کے جنت کا مستقر دکھایا جاتا ہے، ثم یخیر، پھر اسے اختیار ملتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں آنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ آئیے بات۔ یہ چوتھی بات پہ پھر غور کرو، لم یقبض نبی قطو، کسی نبی پر بھی موت نہیں آتی، کسی نبی کی بھی روح نہیں نکلتی جب تک کہ اسے جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے اور پھر اختیار نہ دیا جائے۔ تو ام المومنین کا استدلال سمجھو، فرماتی ہے کہ جب آپ نے اللہم الرفیق الاعلی کہا تو میں سمجھ گئی کہ جو حدیث آپ بیان کرتے تھے وہ بالکل یہی ہے، صحیح ہے، یعنی آپ کو اختیار بھی مل گیا اور اب آپ ہمیں چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں بات کہنا چاہتا تھا، سمجھ آئیے بات۔ ام المومنین کی اس روایت کی کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ اللہم الرفیق الاعلی فرمایا، ہاتھ اوپر اٹھایا، معلوم ہوتا ہے رفیق اعلیٰ نا و تکل بہت ہی ہے، اوپر ہے۔ اور پھر ام المومنین کا یہ فرمانا کہ اب آپ ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے، پھر آپ کا ام المومنین کا حدیث سے استدلال کرنا کہ آپ فرماتے تھے جب آپ صحیح تھے کہ ہر نبی کے لیے قانون ہے کہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ دکھانے کے بعد نبی کو اختیار ملتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں آنا چاہتا ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ میں سمجھ گئی وہ حدیث بھی صحیح ہے اور وہی واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے۔ پتہ چلا ام المومنین واضح کر رہی ہے، حدیث سے استدلال کر کے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اب ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے، اب آپ مقعدہ من الجنہ، وہ جنت والے ٹھکانے میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ آ گئی بات؟ تو جہاں پر حدیث سے بھی پتہ چلا کہ موت کے بعد آپ کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے، کہیں مدینے کے آس پاس بھی نہیں، لاج اجاگر ہونا، حضرت ام المومنین کے حجرہ کے ارد گرد بھی نہیں لاج اجاگر ہونا، صحابہ کے پڑوس میں بھی نہیں لاج اجاگر ہونا۔ اور دوسری بات کہ رفیق اعلیٰ ہے کیا؟ ام المومنین نے حدیث پڑھ کے متعین کیا ہے کہ رفیق اعلیٰ وہ جنت کا ٹھکانہ ہے جو ہر نبی کو موت کے وقت دکھایا جاتا ہے۔ تو سمجھ آئیے بات۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، آیت کا مفہوم وہ عدم سماع پر بھی ام المومنین نے آیت پڑھ کر استدلال کیا، اب حدیث پڑھ کر ام المومنین استدلال کر رہی ہے کہ آپ کی روح مبارک بھی موت کے بعد ارواح انبیاء کے ساتھ جنت میں ہے، جو ہر نبی کو یہ اختیار ملتا ہے آپ کو بھی اختیار ملا، اور موت کے بعد آپ کی حیات کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے۔ یہ اسی پر یہ صفحہ نمبر یہ بھی 638 کی حدیث ہے، آخر میں بخاری شریف کی، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ وَإِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ، پھر رفیق الاعلیٰ ثلاثاً، آپ نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ ثلاثاً، 3 مرتبہ رفیق اعلیٰ فرمایا، ثم قضا وکانت تقول ماتا، ام المومنین فرماتی ہیں پھر آپ کی روح مبارک جو تھی آپ کے بدن اقدس سے خارج ہو گئی، خروج فرما گئی۔ یہ اسی طرح یہ صفحہ 639 میں بخاری شریف کے صفحہ 639 پر حدیث آ رہی ہے ام المومنین کی، فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یموت، اچھا قبل ان یموت وہو مسند الی ظہرہ، آپ موت سے پہلے اپنی پیٹھ سے میرے ساتھ ٹیک لگا رہے تھے، یقول، آپ فرماتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، جہاں پر بھی وہی ہے الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 639 پر۔ اور اسی طرح یہ حدیث آگے بھی آ رہی ہے، پھر فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام پہ موت آ گئی
اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. آگے فرماتی ہیں فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد موت کی شدت کسی میں نہیں پائی. اب ذرا خیال کرنا ہے جہاں پر آپ کے پاس کتنی تین روایتیں آ گئی کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم الحقنی اور اللہم اجعلنی، یہ تین قسم کے لفظ ہیں. اللہم اجعلنی بالرفیق الاعلیٰ بھی ہے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ بھی ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ بھی ہے. یہ تینوں قسم کے ہیں. اچھا، جہاں پر بخاری شریف صفحہ 640 کی صرف اشارہ لکھ لو پھر تلاش کرنا آسان ہو. جہاں پر بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ زیادہ ہے ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلیٰ حتی قبض ومالت یدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں وہ جو چھت کی طرف اشارہ کیا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ یقول فی الرفیق الاعلیٰ حتی قبض، حتیٰ کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی. ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ دھلا کیا. مالت یدہ، آپ کا ہاتھ مبارک نیچے دھلا کیا، لڑک کے نیچے آ گیا. یہ لفظ زائد ہیں، یہ صفحہ نمبر 640 کے. اور اسی طرح صفحہ نمبر 640 پر نیچے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسہ الی السماء، آخر وقت میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا آسمان کی طرف، الی السماء، اور آپ نے فرمایا یہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہم، یا اللہ الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. قال فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ. یہ بھی اسی پر ہے. اور اسی طرح اسی کے اندر ام المومنین آگے لفظ ہے کہ ایک جملہ لکھو. ام المومنین فرماتی ہیں کہ فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ، فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ. یہ بخاری شریف صفحہ 640. جمع اللہ نے جمع کر دی بین ریقی و ریقہ، میری لعاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب فی آخر یوم من الدنیا، اپنے دنیاوی زندگی کے آخری دن، آخر یوم من الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا. وَأَوَّلَ یوم من الآخرہ، اور اخروی زندگی کا پہلا دن تھا. یہ جہاں پر ہے. اچھا، یہاں تک جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں دعا کیا کی تھی کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اب یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ دعا اگر قبول ہے تو پھر آپ کی روح اقدس کہاں ہے؟ رفیق اعلیٰ میں. اب دوسرے امر کی ہم تحقیق کریں گے کہ یہ دعا قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. یاد رکھو یہ دعا قبول ہے. ام المومنین کا لا یجادلنا فرمانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہے. اور ام المومنین کا لم یقبض نبی قط کو یہ روایت لانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہے. اور بالکل صراحت کے ساتھ اب دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا بھی قبول ہے اور رفیق اعلیٰ بھی جنت الفردوس کا مقام ہے. رفیق اعلیٰ بھی کہاں کا مقام ہے؟ جنت الفردوس کا مقام ہے. یہ بخاری شریف صفحہ 641. آپ کے پاس یہ روایت لکھی ہے آپ کے کاغذوں پر حضرت فاطمہ الزہرا کی. یہ روایت لازمی ہوگی. یہی ہے. یہ حدیث نمبر 2 جو آپ کے پاس لکھی ہے انس، یہ صفحہ 4 پر، صفحہ نمبر 4 پر حدیث نمبر 2 نہیں لکھی. ہاں اس کو ذرا دیکھو. اس پر انس قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے،
جعل یتغشا ہو، آپ کو غشی آتی، فقالت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وا کرب ابا، آئے ابا جان پر یہ دکھ اور تکلیف. فقال لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو، لیسا علی ابی کے کرب بعد الیوم، نہیں ہوگا تیرے باپ پر کوئی دکھ بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ بعد الیوم. فلما ماتا، اور جب فلما حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فلما ماتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور قالت یا ابتا، فرمایا اے میرے ابا جان، اجاب ربن دعا ہو، اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا. یا ابتا، اے میرے ابا جان، من جنت الفردوس مأوا، من وہ ذات جنت الفردوس، کہ جنت الفردوس کو جس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، منزل اور مقر بنا لیا. یا ابتا، اے ابا جان، الا جبریل ننعا ہو، جبریل کو ہم موت کی خبر دیتے ہیں. فلما دفنا قالت فاطمہ، تو یا انس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے تو فرمایا حضرت فاطمہ نے، اے انس، اطابت انفسکم، کیا تمہارے جی برداشت کر گئے ہیں، انتوسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ تم نے ڈال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الترابا، مٹی. کچھ سمجھ آئیے بات؟ اس حدیث میں فوائد تو بہت ہیں، لیکن ہمارے جو موضوع کے مطابق فائدہ ہے وہ ذرا خیال کرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یہ ہمارا مقام استدلال ہے. اے میرے ابا جی، جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنا لیا ہے، جنت الفردوس کو پکے ڈیرے، مأوا کہتے ہیں مستقر کو، اور پکا ٹھکانہ. تو اب ذرا پہلی حدیث ساتھ ملاؤ، حدیث عائشہ، اس میں کتنی باتیں تھی؟ 4. ان 4 باتوں کو کبھی آپ سوچیں. ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ پہلی بات، آپ نے آخر میں کیا مانگا؟ رفیق اعلیٰ. دوسری بات فرماتی ہیں آپ نے اشارہ کہاں کیا؟ سقف البیت کی طرف، چھت کی طرف. تیسری بات ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتے. لا یجاورنا، میں سمجھ گئی، حضر تو مجھے پتہ لگ گیا نبی پاک علیہ السلام ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے. اور چوتھا امر ام المومنین نے کیا فرمایا کہ ہر پیغمبر کے لیے قانون ہے کہ موت کے وقت اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. ثم یخیر، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، مولوی و اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کہنا ام المومنین کا استدلال ہے. ام المومنین فرماتی ہیں جب آپ اللہم الرفیق الاعلیٰ کہہ رہے تھے میں سمجھ گئی کہ وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، اور کوئی فقط آپ پہنچا ہے کہ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں. اب حضرت فاطمہ الزہرا نے اس مقام کا بھی تعین کر دیا کہ جنت کا مقام کون سا؟ من جنت الفردوس مأوا، جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنایا. لیکن کون سی جنت کو؟ جنت الفردوس کو. کون سی جنت کو ٹھکانہ بنایا؟ جنت الفردوس کو. اب یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا وہ ام حافصہ والی حدیث، حیات شہداء میں انہا جنان وَإِن نَبْنَا کے اصحاب الفردوس الاعلیٰ، وہاں پر آپ نے پڑھا کہ جنت الفردوس میں ارواح شہداء پہنچتی ہے. لیکن اس سے بھی پڑھ کر میں آپ کو یہ بھی چیز کا تعین کرا دیتا ہوں. یہاں تک پتہ چل گیا کہ آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں ہے. کہاں ہے؟ جنت اور تمام انبیاء کی ارواح کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. اور آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں. یہاں تک پتہ چل گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی اس بات سے، اور یہ بات حضرت فاطمہ
صحابہ کرام کو کہہ رہی ہے اور کسی صحابی کا انکار بھی اس سے ثابت نہیں ہے، تو یہ اجماع سکوتی بنتا ہے صحابہ کا کہ آپ کی روح انور موت کے بعد دنیا میں نہیں، مدینہ میں نہیں، صحابہ کے پڑوس میں نہیں، بلکہ آپ کی روح مبارک آئے جنت الفردوس میں۔ اب اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اور ساتھ ہی ایک بات سنو، جہاں پر یہ اپنے منہ پیر اٹھاؤ، یہ بخاری شریف صفحہ 185 استدلال جیسے میں کر رہا ہوں، اگر اس طرز پہ کریں گے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس طرز کو چھوڑیں گے پھر سوالات ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ بخاری شریف صفحہ 185 جلد ہے، اس پر آپ کو کیا میں بتانا چاہتا ہوں، تو پتہ بھی ہے؟ ہاں، جنت الفردوس کو سن لیا ہے نا، جہاں تک پتہ چل گیا کہ آپ کی روح جنت الفردوس میں ہے، انبیاء کی ارواح بھی جنت میں ہیں، جہاں تک۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے صفحہ 185 پر، شاید کہ آپ کے پاس بھی کچھ حصہ لکھا ہو۔ ہاں، پتہ نہیں آپ پریشان تو ایسے ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث نمبر 3، یہ تیسری حدیث ذرا دیکھو، حدیث نمبر 3 ہے، 5 شکر ہے اب 7 آ گیا ہے۔ سارے مناظر بن رہے ہیں اور بیچارے دیکھتے ہیں کہ کاغذ سامنے نہ ہو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ مناظر کو تو ذکی ہونا چاہیے، باتوں سے باتیں نکالنی چاہیے۔ ہاں بھئی، یہاں پر 185 صفحہ پر دیکھیں، فرماتے ہیں، اچھا، فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہو گیا، معراج منامی کا واقعہ ہے، جنت میں داخل ہوا، وَأَمَّا هَٰذِهِ، اور وہاں پر جو داخل ہوا میں نے کچھ مقام دیکھے، مکان دیکھے اور کچھ بزرگ بھی دیکھے۔ فرماتے ہیں وَالشَّيْخُ الَّذِي فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ بَالَّذِي، یہ لمبی بات کر رہی ہے، فَالدَّارَ الْأُولَىٰ، آپ فرماتے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوا، وہاں پر آپ کے پاس کہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث؟ والدار الاولیٰ سے ہے نا، والدار الاولیٰ، پہلی حویلی، التی دخلت، جس میں میں داخل ہوا، دار عامۃ المؤمنین، یہ عام مومنوں کی حویلی تھی۔ واما هذه الدار، بہرحال یہ دار جس میں شیوخ اور جو نوجوان ہیں، یہ حویلی جو ہے فدار الشہداء، یہ حویلی کس کی ہے؟ دار شہداء، شہداء کی حویلی ہے۔ وَأَنَا جبریل، وَهَٰذَا میکائیل، یہ جبریل ہے اور یہ میکائیل ہے۔ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، بس اپنا سر اٹھاؤ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، بس میں نے اپنا سر اٹھایا، فَإِذَا فَوْقِي، بس میرے اوپر یعنی سر کے اوپر، مثل السحاب، بادل کی طرح ایک چیز تھی، کالا، دونوں کہنے لگے ذالک منزلوں کا، یہ آپ کی منزل ہے، جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ فقلت، میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، چھوڑو مجھے میں داخل ہوں اپنے ٹھکانہ میں۔ کالا، دونوں کہنے لگے انہ بقی لک عمر، آپ کی ابھی دنیا کی زندگی باقی ہے، لم تستکمل ہو، جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، فالا تستکملتا، بس جب آپ اس کو پورا کریں گے، فالا تستکملتا، جب آپ دنیا کی زندگی کو پورا کریں گے، اتیت منزلہ کا، آپ کو آپ کا یہ ٹھکانہ دیا جائے گا، اتیت منزلہ کا، آپ کو یہ ٹھکانہ مل جائے گا۔ اچھا، اب یہاں اس حدیث میں کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، وہاں پر 3 حویلیاں دیکھیں، خیال کرنا ہے۔ ایک حویلی تھی دار عامۃ المومنین، عام مومنوں کی ارواح کی، اور ایک حویلی تھی دار الشہداء، شہیدوں کی، اور یہ ٹوپی والے کو جگا دو،
ایک حویلی تھی، خیر تو ہے یہ کراچی پہنچا ہوا ہے، اور ایک حویلی وہ تھی جس کو میں نے جا کر دیکھا اور میں نے فرشتوں کو کہا، جبریل کو، میکائیل کو ذرا خیال کرو. میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بلڈنگ ہے. تو میں نے کہا کہانی ادخل منزلی، ذرا مجھے چھوڑو اپنی بلڈنگ کو دیکھنے دو. تو وہ دونوں معصوم، اب 3 معصوموں کی بات ہے. تو جو اب بھی نہ مانے اپنی قسمت کو کہے، جبریل بھی معصوم ہے، میکائیل بھی معصوم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتم المعصومین، آپ بھی معصوم ہیں. 3 معصوم مل کے اشاعت التوحید کا مسئلہ بتا رہے ہیں، جبریل بھی، میکائیل بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. پوچھتے ہیں یہ کس کی ہے؟ فرمایا یہ آپ کی حویلی ہے. دعانی ادخل منزلی، آپ فرماتے ہیں مجھے چھوڑو میں اپنی ذرا بلڈنگ دیکھ لوں. آگے سے دونوں معصوم کہتے ہیں نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ انہو قد باقی لکا عمر، تمہاری اب عمر باقی ہے. جب آپ کی عمر پوری ہوئی تو آپ کہاں آ جائیں گے؟ اور بولو کہاں آ جائیں گے؟ اتیت منزلہ کا، آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے. تو حضرت فاطمہ نے وہی کہا من جنت الفردوس سے مأوا، اسی کو جبریل کہتا ہے، اسی کو میکائیل کہتا ہے، اسی کو آپ بیان کرتے ہیں. یہ تینوں معصوم مل کے یہ فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد، عمر پوری ہونے کے بعد آپ کی روح اقدس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. اور وہ کب آپ کو ملے گی؟ جب آپ کی عمر پوری ہوگی. آپ کی عمر پوری ہو گئی یا نہیں؟ 63 سال کی عمر پوری ہوئی، اس کو بھی ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنے سال مکہ میں گزارے، اتنے سال مدینہ میں گزارے. اب نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے. اسی طرح صحابہ کی بے شمار روایتیں آ رہی ہیں. کوئی صحابی کہتے ہیں خرج من الدنیا، اللہ کے نبی سالم دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی کہتا ہے فارغ الدنیا، دنیا سے جدا ہو گئے. کوئی کہتا ہے لا یجاورنا، جس طرح ام المومنین کی بات کی، لا یجاورنا. اب صحابہ کرام صاحب بیان کر رہے ہیں، جبریل اور میکائیل صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آپ وفات کے بعد زمین میں بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، اور وفات کے بعد آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں ہے. اور وہ حویلی جو ہے شہداء کی حویلی سے اوپر ہے، شہداء کی حویلی سے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ شہید کی روح جنت میں تو نبی کی روح بطریق اولا جنت میں. اللہ پاک نے ارواح شہداء کی جو حویلی جنت میں رکھی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حویلی اوپر رکھی ہے. درجہ بھی اوپر ہے، حویلی بھی اوپر ہے، اور دلالت النفس سے ثابت بھی طریقے اولویت ہے. تینوں چیزیں ہیں. جہاں تک کوئی پتہ بھی لگا ہے کہ وفات کے بعد آپ کی روح بھی کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں. اسی طرح اور بھی جہاں پر روایات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی عام مقصود نہیں ہے. آپ کو اتنی بات میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بخاری شریف کا وہ 640 صفحہ سے روایتیں ذکر کی ہیں، اس پر مستقل باب ہے اور مستقل روایتیں آ رہی ہیں. یہ 641 پر امام بخاری باب مانتے ہیں آخر ما تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی تھی، آخر ما تکلم، آخری آپ کا کلام، اس پر حدیث لاتے ہیں انہو لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر فلما نزل به براسه علی فخذی وشی علیہ ثم افاق فاشخص بصرہ الی فتح البیت ثم قال اللهم الرفیق الاعلی فقلت اذن لا یختارنا فعرفت انہ الحدیث الذی. یہ ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ. ہاں، کانا جو حدثنا بہوبا سیون کانت آخر کلمت تکلم بها اللہم الرفیق الاعلی. تو جہاں پر یہی حدیث لائے، اور اس حدیث میں بھی متعدد فوائد ہیں. امام بخاری کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث.
آپ کا آخری فرمان، آخر ما تکلم بہ النبی، وہ یہی ہے کہ موت کے بعد ارواح انبیاء کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں، اور آپ نے آخری کلام میں بھی رفیق اعلیٰ اور جنت مانگی۔ دو باتیں میں نے کی، جبریل، میکائیل، امام الانبیاء، تین معصوم بھی آپ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور آخری بات جب دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمائی تو وہ بھی اشاعت التوحید کے عقیدے کی تصدیق فرمائی، اور یہی عقیدہ کہ ارواح انبیاء موت کے بعد کہاں ہے؟ جنت میں، اور آپ کی روح مبارک بھی کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ مقعدہ من الجنہ۔ تو یہاں تک اتنی حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی کہ موت کے بعد ارواح انبیاء کا مستقر بھی رفیق اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مستقر بھی رفیق اعلیٰ ہے، اور رفیق اعلیٰ کا تعین یاد رکھو، ہم نے اقوال رجال سے نہیں کیا، رفیق اعلیٰ کا تعین ہم نے کیا ہے خود بخاری شریف ام المومنین حضرت عائشہ کے فرمان اقدس سے، اور ام المومنین بھی استدلال کر رہی ہے حدیث سے، لم یقبض نبیٌ والی حدیث سے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان سے، من جنت الفردوس سے ماوا سے، اور خود جبریل اور میکائیل اور امام الانبیاء کے فرمان سے ہم نے رفیق اعلیٰ کا یہ مفہوم متعین کیا کہ رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کا مقام ہے، اور حویلی جو شہداء کی ہے اس سے بھی اوپر والی حویلی کا نام ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جہاں اب بطور تائید کے دو باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کاغذ نکالیں، اپنے کاغذوں پہ آ جائیں۔ یہ آپ کے پاس احادیث جو لکھی ہیں، چلو یہ بھی دیکھ لیں، رہ نہ جائیں، اس سے کیسے استدلال کرنا ہے۔ استدلال کے دلالت نفس، لا تقل اللہما، یہ درست کر لو، اس لیے کاغذوں پر اعتماد ہی نہیں، صاف صاف باتیں غلط لکھتا ہے کمپیوٹر۔ لا تقل اللہما اوپن، اس کے بعد حدیث نمبر 1 چھوڑ دو، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2 بھی آ گئی حضرت فاطمہ والی، اور اسی طرح حدیث نمبر 3 حضرت سمورہ بن جندب والی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، یہ وہ لمبی حدیث ہے، پورے صفحے پر ہے، تو اس میں بھی پوری بات آ گئی۔ حدیث نمبر 4 عن عائشہ قالت لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذی مات فیہ جعل یقول فی الرفیق الاعلی، آپ نے اپنی اس مرض میں یہ دعا مانگی جس میں آپ فوت ہو گئے، جعل یقول، آپ فرماتے تھے فی الرفیق الاعلی، بخاری میں، اور آخر کلمۃ تکلم بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی، یہ بھی آ گیا۔ یہ اسی پر آپ کو 640 اور اس کے ارد گرد حدیثیں ملیں گی۔ اچھا، اب آگے کون سی حدیث رہتی ہے؟ یقولو، یہ آگے جو آ رہی ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم فظننت انہ، چلو بہرحال یہ میں سمجھاتا ہوں۔ موتا مالک میں ہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ مختلف کتابوں کے نام لکھے ہیں نا، فلاں فلاں کتاب میں ہے، تو موتا مالک میں اس طرح ہے، اور بخاری میں اسعد اللہ الرفیق الاسعد ما جبریل و میکائیل و اسرافیل، یہ بھی آیا ہے صحیح ابن حبان، فتح الباری اور نسائی میں۔ اسی طرح بس اب میری طرف دیکھو، یہ یقول لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، یہ بھی ہمارے اسی مضمون کی ہے۔ آگے حضرت فاطمہ کی، بس اب ذرا دیکھو، میں نے کیا کہا کہ موت کے بعد ارواح انبیاء کا ٹھکانہ جنت، اس پر دلائل بخاری شریف کی صاف روایات، ام المومنین کی حضرت فاطمہ الزہرا کی، سمورہ بن جندب کی، جو صاف دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی ارواح انبیاء کے ساتھ کہاں ہے؟ رفیق اعلیٰ میں۔ یہ اس کا تعین رفیق اعلیٰ کا میں نے کیا، اب تعین رفیق اعلیٰ کا ہم قرآن سے بھی کر لیتے ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے حسن اولئک رفیقا، اللہم الرفیق الاعلی، حسن اولئک رفیقا۔ تو رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء کی سنگت، شہداء کی، صدیقین کی، صالحین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی، اللہ کے نبی کی یہی دعا قبول ہو گئی۔ تو قرآن سے بھی رفیق اعلیٰ کا تعین، انبیاء اولیاء کی سنگت، حدیث سے بھی رفیق اعلیٰ کا تعین کہ جنت الفردوس اور دار شہداء سے اوپر والی حویلی۔ یہ سمجھ گئے ہو؟ یہ اس لیے میں زور لگا رہا تھا کہ ماسٹر صاحب نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ جگہ، اور اعلیٰ جگہ مدینے جیسی ہے کوئی نہ، لہذا آپ جو کہہ رہے تھے نا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اس سے مراد ہے یا اللہ مجھے مدینے پہنچا دے۔ کون کہتے ہیں؟ ماسٹر صاحب۔ تو سمجھ آئیے بات، اعلیٰ کہتے ہیں اچھی، رفیق اعلیٰ اچھی جگہ۔ اور پھر ماسٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کی روح مبارک جنت میں ہو تو یہ جسم سے بے وفائی بنتی ہے۔ یہ ماسٹر صاحب کہتا ہے یہ جسم سے بے وفائی بنتی ہے، ایک، لہذا میں نہیں مانتا، ماسٹر صاحب کہتا ہے۔ اور دوسرا، رفیق اعلیٰ زمین کے نیچے ہے، جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے، وہی جگہ رفیق اعلیٰ ہے، یہ اور کوئی جنت کا مقام رفیق اعلیٰ نہیں۔ یہ مماتیوں نے خواہ رفیق اعلیٰ جنت کو بنایا ہوا ہے۔ تو حالانکہ رفیق اعلیٰ آپ کی قبر والا مقام ہے، اور طرز استدلال یہ ہے ماسٹر صاحب کا، کہتا ہے کیونکہ رفیق اعلیٰ کا مطلب ہے اعلیٰ جگہ۔ آپ نہیں بولتے، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے بولنے کا، سارے چودھری بن کے بیٹھے ہو۔ اللہ میں رفیق اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ جگہ۔ نکتہ تو دیکھو صدری شیطانی کہتا ہے اعلیٰ جگہ، تو اعلیٰ جگہ آپ کے وجود اقدس جہاں پر موجود ہے اس جیسی کوئی بھی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رفیق اعلیٰ یہ زمین کے اندر ہے، مدینہ میں ہے، کوئی اور جگہ رفیق اعلیٰ نہیں۔ یہ بات لکھی ہے ماسٹر صاحب نے، اور ماسٹر صاحب نے یہ صدری نکتہ حاصل کیا ہے اللہ یار خان سے۔ روزے کے ساتھ تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا، تو اللہ یار خان چکرالوی سے یہ صدری گزارشات ماسٹر صاحب نے حاصل کی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ رفیق اعلیٰ یہی جگہ ہے اور کوئی رفیق اعلیٰ نہیں۔ اب آپ دیکھیں جتنے میں نے نشانات لگائے آپ کے ذہن میں ہیں، رفیق اعلیٰ یہ جگہ نہیں۔ رفیق اعلیٰ کون سا مقام ہے؟ جنت الفردوس کا۔ کیوں؟ ام المومنین کے فرمان اقدس کے 4 نکات کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ جگہ رفیق اعلیٰ نہیں ہے بلکہ رفیق اعلیٰ جنت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاف روایت بتا رہی ہے کہ رفیق اعلیٰ جنت کا مقام ہے، اور خود دار حورا والی روایت، سمرہ بن جندب والی روایت، وہ صاف بتا رہی ہے کہ رفیق اعلیٰ وہ ہے جس کے نیچے دار شہداء ہے، اور اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈنگ ہے، اور وہ آپ کو ملنی ہے عمر کی تکمیل کے بعد، اور اسی پر انشاءاللہ وہاں پر یہ آئے گا کہ فردوس، جنت الفردوس وہ حویلی کہ جو شہیدوں کی حویلی سے بھی اوپر ہے، شہیدوں کی حویلی سے بھی اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کا مقام۔ اور جنت الفردوس معروف ہے، جنت الفردوس وہ ہے کہ سقف عرش الرحمان، یہ بھی بخاری میں ہے کہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ تو اب یہ سارے قرائن اور حسن اولئک رفیقہ والے یہی بتاتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ زمین میں رفیق اعلیٰ نہیں ہے۔ رفیق اعلیٰ کا مقام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اور ظاہر بات ہے آپ کا وجود اقدس مدینہ کی قبر میں موجود ہے، تو رفیق اعلیٰ میں کیا ہوگی؟ روح منور، روح اقدس، وہ رفیق اعلیٰ میں ہے۔ اب اس پر صرف یہ بتانے کے لیے 1400 سال میں ایسا کوئی محرف نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ رفیق اعلیٰ زمین کے اندر کی جگہ ہے۔ تمام امت اس بات کے، تمام محدثین، شارحین اسی کے قائل ہیں کہ رفیق اعلیٰ یہ جنت الفردوس کا مقام ہے، اور جنت کی حدود سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتی ہے، اور سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے،
جنت کا نچلا حصہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہے، اوپر والا اللہ کے عرش کے نیچے تک جاتا ہے تو وہ جنت کا ایریا ہے، اور رفیق اعلیٰ سے مراد وہی ایریا ہے۔ 1400 سال کے شارحین حدیث کا یہی نظریہ ہے، مفسرین کا یہی ہے، لیکن اکیلے دو آدمی ماسٹر اکاڑوی اور علامہ چکڑالوی، یہ چکڑالوی اور اکاڑوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی رفیق اعلیٰ سے زمین کا ٹکڑا مراد ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ نے پہلے دیکھ لیا چکڑالوی نے خود کہا تھا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح جو امت میں سے کسی نے بھی نہ کی ہو، جو ایسی تشریح کرتا ہے تو وہ خیر سے کیا ہوتا ہے؟ صندیق۔ تو اکاڑوی چکڑالوی کے فتویٰ سے اور چکڑالوی خود اقرار کفر سے دونوں صندیق ہیں، کیونکہ 1400 سال میں کسی ڈاکو نے بھی یہ بات نہیں کی، کسی چور نے بھی یہ بات نہیں کی جو ان دو نے کی ہے، نہ کوئی مفسر نہ محدث نہ کچھ، اور الٹا کہتے کیا ہیں عیسائیوں نے جو عقیدہ اپنایا ہے یہ 1400 سال میں کسی کا بھی نہیں۔ حالانکہ یہ بے ایمان جو تشریح کر رہے ہیں دونوں بے ایمان، اکاڑوی بے ایمان بھی چکڑالوی بے ایمان بھی۔ میں صاف کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی تحریف ہے اور پوری امت سے ہٹ کر ایک نیا زندگی اور تحریف کی ہے، اس لیے کہ انہی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ باقی رہ گئی رفیق اعلیٰ، قرآن حدیث سے بھی متعین، اور آؤ ذرا دیکھ لیں اکابر کیا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6، یہ ابتداءً مستقر و ارواح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اشارات لکھے ہیں جس کی میں نے ابھی تقریر کر دی ہے۔ آخر کلمۃ تکلم بها اللهم الرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من، یہ حدیث میں بھی آ گیا اور یہ تشریح ہو چکی ہے، اس کے اندر دوبارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں پر جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رجل ابن مسعود، ایک آدمی نے پوچھا ابن مسعود سے، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی، این ہوا، اب آپ کہاں ہیں؟ فقال فی الجنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ کہاں ہیں؟ فی الجنہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اما الانبیاء فلا شکا، اما الانبیاء فلا شکا، بہرحال انبیاء کرام فلا شکا، اس میں کوئی شک نہیں، ان ارواحہم عند اللہ فی اعلی علیین، ان کی روحیں اللہ کے پاس اعلی علیین میں ہیں۔ فقد ثبت فی الصحیح، اور بخاری شریف سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ان آخر کلمات تکلم بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات جو آپ نے اپنی وفات کے بعد کہی وہ مل گیا آپ کو، عند موت ہی، آپ کی موت کے وقت آپ نے کیا فرمایا؟ انہ قال اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق اس کا معنی ابن رجب حنبلی، ان کی اصل کتاب ہے احوال القبور، آج کل چھپ چکی ہے احوال القبور یہ کتاب، اور جہاں علامہ سیوطی کی شرح الصدور، اور تیسرا صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی، یہ تین بزرگوں کا کٹھا حوالہ آ رہا ہے، ابن رجب بھی، تو بزرگوں ابن رجب بھی، علامہ آلوسی بھی، علامہ سیوطی بھی، اتنے بزرگوں کا، تین بزرگوں کا فرماتے ہیں فلا شکا، اس میں تو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ ارواح انبیاء کہاں ہیں؟ اعلیٰ علیین میں، اور اعلیٰ علیین کیا ہے؟ وہ جنت کا مقام اعلیٰ علیین میں ہے، لا شکا، اس عبارت کو غور سے دیکھو، اس میں شک ہی نہیں، یہ قطعی نظریہ ہے، ان ارواحہم عند اللہ فی اعلیٰ علیین، اور اس پر تینوں بزرگ
تینوں اکابر وہی استدلال پیش کر رہے ہیں جو ہم نے کیا کہ آخر میں آپ نے اللہ عمر رفیق الاعلیٰ کہا تو رفیق کے اعلیٰ چونکہ جنت کا مقام ہے، اور آپ کی روح مبارک وفات کے بعد کہاں پہنچی ہے؟ رفیق کے اعلیٰ میں۔ اور رفیق کے اعلیٰ کون سی؟ مہمان نبی جی نا، ان نبیوں کی سنگت، شہیدوں کی، وہ رفیق ہیں۔ تو ارواح انبیاء کا مستقر ہے رفیق اعلیٰ۔ رفیق اعلیٰ کو رفیق اعلیٰ کہتے اس لیے ہیں حسن اولئک رفیقا کہ وہ ارواح انبیاء کا مستقر ہے۔ اب اسی سے ہم نے استدلال کیا، اسی سے ابن رجب بھی، علامہ سیوطی بھی اور علامہ آلوسی بھی، تینوں بزرگ ہماری طرز کا جو استدلال ہے وہی کر رہے ہیں، یہ کوئی ہماری نئی بات نہیں۔ اور علامہ نصفی حنفی یہ بھی صاف فرماتے ہیں، ابو المعین میمون بن محمد دربار بحر الکلام، یہ بالکل غلط عبارت لکھی ہے، جہاں پر بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس عبارت کو ابھی رہنے دو۔ البتہ جہاں پر جو ہے نا آگے تکونو فی الجنت تاکلوا وتشربوا وتتنعموا وتهوی باللیل الی قنادیل معلقۃ تحت العرش، یہ عبارت ٹھیک ہے، شرح الصدور میں ہے، اور یہ سیوطی کی کتاب۔ تو اوپر جو ہے آدھی فارسی ملی ہوئی ہے اور آدھی عربی، یہ بھی کمال ہے کمپیوٹر کا۔ اتنی بات ہے کہ ارواح الانبیاء تخرج من جسدها، ارواح انبیاء اپنے اجساد سے نکلتی ہیں بس۔ اور آگے یہ عبارت کا نشان لگا لو، کچھ غلط عبارت ہے، آگے تاکلوا وتشربوا، تاکلوا وتشربوا وتتنعموا، کھاتی ہے روحیں، پیتی ہیں، اور تتنعموا، نعمتیں حاصل کرتی ہیں، اور رات کے وقت ان قنادیل کی طرف آتی ہیں جو معلق تحت العرش ہیں۔ یہ تو علامہ نصفی کا بھی یہی مطلب ہے۔ علامہ آلوسی یہ صاحب روح المعانی وہ فرماتے ہیں مستقر ارواح الانبیاء، ارواح انبیاء کا مستقر کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ٹھکانہ۔ مستقر ارواح الانبیاء فی اعلی علیین، کون سی جگہ ہے؟ بصہا ان آخر کلمۃ تکلم بها، یہ عبارت درست کر لو، آخر کلمۃ کے آگے کیا لفظ ہے؟ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ رفیق اعلی پہنچا دے، جو ایت ما، یہ تائید کرتی ہے حدیث، ما ذکرہ، جو ذکر کیا گیا ہے، ومستقر ارواح شہداء، صفحہ نمبر 7، ومستقر ارواح شہداء فی الجنہ، شہداء کی ارواح کا مستقر بھی کیا ہے؟ جنت۔ سارے دو من النہار، پھر غلط ہے نا، سارے دو من النہار، تو یہ جنت کی نہروں پر وارد ہوتی ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا، اصل عبارت یہ ہونی چاہیے سارے دو من نہارها انہارها، سارے دو من انہارها، انہار پر وارد ہوتی ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا، اور اس کے پھل کھاتی ہیں۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ، اور جاتی ہے طرف قندیلوں کے جو معلق ہے ساتھ عرش کے۔ تو جہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں علامہ آلوسی کہ ارواح انبیاء کا مستقر کیا ہے؟ تو بولو بزرگوں بولو، جنت الفردوس، اور مستقر ارواح شہداء کا بھی کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اب یہ مسئلہ جو ہے ہم بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ کسی فرد کی روح کا مستقر بھی یہ بدن نہیں، کسی کی روح بھی عادتاً اس بدن میں نہیں لوٹتی۔ کسی پر قرآن و سنت، کسی پر اکابر ملت، علامہ عثمانی کی عبارت پڑھو، شاہ عبد العزیز کی بھی اور شاہ عبد القادر کی بھی اسی طرح کی عبارت ہے۔ وہ اعلیٰ علیین کی تحقیق میں کہ مقربین کی ارواح کا مستقر 7 آسمانوں سے بالا اوپر جنت کا مقام ہے، انبیاء اولیاء کی ارواح کا مستقر۔ علامہ عثمانی شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں جہاں جنتیوں کے نام درج ہیں اور ان کے اعمال کی مثلیں مرتب کر کے رکھی جاتی ہیں، اور ان کی ارواح کو اول وہاں لے جا کر
اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گونا تعلق قائم رکھا جاتا ہے کہ یہ مقام 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور مقربین کی ارواح اسی جگہ پر مقیم رہتی ہیں۔ مقربین کی ارواح کہاں مقیم رہتی ہیں؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ یہ جو بات ہے نا کہ ایک قسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ تعلق غیر معلوم الکیف لا یعلم کنہ الا اللہ، اور ہمارے اکابر اس تعلق کے منکر نہیں۔ ہمارے اکابر منکر ہیں تعلق کے تصرف یا احاطہ روح کے۔ یہ غیر معلوم الکیف تعلق کہ جس کی پوری کنو اللہ پاک جانتے ہیں، ہم اس سے کوئی منکر نہیں۔ آگے جہاں ہم نے کیا ثابت کیا کہ مقربین کی ارواح کہاں ہوتی ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ 7ویں آسمان کے اوپر یا زمین میں؟ 7ویں آسمان سے اوپر، تفسیر عثمانی۔ اور فتح الملک میں بھی حضرت فرماتے اما بعد وفاتہ فروح صلی اللہ علیہ وسلم المقدسۃ قد استقرت فی الرفیق الاعلی مع ارواح الانبیاء۔ یہ فتح الملک کا حوالہ فرماتے ہیں کہ اما بعد وفاتہ، آپ یہ ہے آپ کے پاس عبارت، اما بعد وفاتہ، بعد آپ کی وفات کے، فروح المقدسۃ، آپ کی روح مقدسہ، قد استقرت فی الرفیق الاعلی، ٹھکانہ بنا چکی ہے رفیق مع ارواح الانبیاء، ارواح انبیاء کے ساتھ۔ یہ فتح الملک ہے۔ اور اسی طرح ابن القیم حنبلی، ابن قیم حنبلی فرماتے ہیں، یہ ابن القیم بیچارہ، اس کو مولا سرفراز صاحب نے آدھی تسکین و صدور کتاب الروح کے حوالے جمع کیے ہیں، اور جتنے مولویوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں ان کا اصل ماخذ ہے ابن القیم کی کتاب الروح۔ وہ جہان کی گپیں ہیں اس میں، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابن القیم کے ساتھ بھی بچے نہیں رہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ کتاب الروح اول تو ابن قیم کی ہے ہی نہیں، ابن قیم کی دوسری تصانیف کے بالکل متصادم ہے، اور اس میں بالکل کچی کچی باتیں لکھی ہیں۔ کچی کچی کا مطلب ہے مردوں سے استمداد تک کی باتیں اس میں درج ہیں، جبکہ ابن القیم صاف کفر کا فتویٰ دیتا ہے جو اہل قبور سے استمداد کا قائل ہے۔ بہرحال یہ تصنیف ہے نہیں، تو بریلوی بھی اور بریلویوں کے اخوات بھی ابن القیم کی اس کتاب کو بڑا اچھالتے ہیں، لیکن ابن القیم کی بھی پوری نہیں مانی۔ اب ذرا ابن القیم کی دیکھو، فرماتے ہیں الارواح متفاوتۃ، یہ عبارت درست کرو بھائی، بڑی غلطیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کرتا ہے کمپیوٹر والا۔ الارواح، ارواح متفاوتۃ، یہ آپ کے پاس متفارقہ لکھا ہے، متفاوتۃ، ان کے منزلیں اور درجے مختلف ہیں، فی مستقرہا، اپنے مستقر میں، برزخ میں، آدم تفاوت، بہت بڑا تفاوت ہے۔ فمنہا ارواح، ان میں کچھ ایسی روحیں بھی ہیں، منہا ارواح فی اعلیٰ اللیین فی الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ میں، اعلیٰ اللیین میں ارواحیں ہیں۔ وہی ارواح الانبیاء، یہ کس کی روحیں ہیں؟ ارواح انبیاء کہاں ہیں؟ ملأ اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں۔ وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيمَا نَازِلِهِمْ، وہ مختلف ہیں اپنی جگہوں پر، منازلہم، رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء، یہ کم کا لفظ کاٹ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو معراج والی رات۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ ابن القیم کہتا ہے کہ انبیاء کی ارواح کا مستقر کیا ہے؟ رفیق اعلیٰ۔ انبیاء کی ارواح کا مستقر کیا ہے؟ رفیق۔ اور معراج کی رات جو آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی کس سے ہوئی تھی؟ ارواح انبیاء سے۔ معراج والی رات جو آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی؟ ارواح انبیاء سے۔ ہاں بھائی، اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی بزرگ وہ فرماتے ہیں المقربون قال البغوی یعنی الملائکہ قلت وارواح الانبیاء والصدیقین والشہداء،
ایذن فإن هناك مقرها، ان کا بھی وہی ٹھکانہ ہے مزاری. کہتے ہیں بغوی کہتا ہے کہ اور یشہدہ المقربون جو آیا ہے، یشہدہ المقربون، اس کا معنی بغوی نے کیا ہے فرشتے اعلیٰ علیین میں حاضر ہوتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب کہ میں کہتا ہوں ارواح انبیاء اور صدیقین اور شہداء بھی ان کا مستقر بھی ہوئی ہے اعلیٰ علیین اور رفیق اعلیٰ. تو قاضی صاحب بھی کہتے ہیں ارواح انبیاء ابدان میں ہے یا رفیق اعلیٰ میں؟ جی آگے اب یہ آگے جو ہے آگے پیچھے مکمل عبارت کٹی ہوئی ہے، اور یہ عبارت جو ہے یہ دو کتابوں میں ہے. اما ارواح الانبیاء، یہ اوپر کتاب الملل کا حوالہ غلط ہے، کمپیوٹر کا کمال ہے. نیچے جو ہے اما ارواح الانبیاء فهم الذین ذکر اللہ تعالی انہم المقربون فی جنات النعیم انہم غیر اصحاب الجحیم جمین کذالک اخبر انہ رآہم فی السماوات لیلۃ اسری بہ فی سماء وکذالک الشہداء ایضا ہم فی الجنہ یقول عز وجل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وہذا الرزق للارواح بلا شک ولا یکون الا فی الجنہ ولا یکون الا فی الجنہ. اب یہ اس کو نشان لگا لو، یہ بعد میں پوچھ رہنا یہ دو کتابوں میں سے کسی ایک کی عبارت ہے جہاں پر سارا اس کا حوالہ بھی گم ہے. شیخ احمد شہاب الدین بن حجر حیثمی لفظ ہے، حیثمی نہیں ہے، مکی. یہ فرماتے ہیں کہ ذکر ابن رجب نے ذکر کیا ہے کہ ان الانبیاء تکون ارواحهم فی اعلیٰ علیین، کہ انبیاء کی ارواح کہاں ہوتی ہیں؟ اعلیٰ علیین میں. فیؤیدہ قولہ، اسی کی تائید کرتا ہے آپ کا فرمان اللہم الرفیق الاعلیٰ. یہ کام کا حوالہ ہے فتاوی حدیثیہ کا ابن حجر مکی کا، وہ بھی اللہم الرفیق الاعلیٰ کا معنی یہ کر رہا ہے کہ ارواح انبیاء کا مستقر کیا ہے؟ رفیق اعلیٰ. اسی طرح ابن اسیر الجزری، یہ نہایہ ان کی کتاب ہے اور علماء کے نزدیک بڑی معتبر کتاب ہے، لغات حدیث کی زبردست کتاب ہے. اس میں ابن اسیر جزری فرماتے ہیں الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، ملا دے مجھے رفیق اعلیٰ سے. الرفیق الانبیاء الذین یسکنون اعلیٰ علیین، یہ کہتے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد ارواح انبیاء ہیں یسکنون فی اعلیٰ علیین، جو رہتے ہیں اعلیٰ علیین میں. یہ نہایہ ابن اسیر کی عبارت ہے. اسی طرح ملا علی قاری وہ فرماتے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ متعلق بمحذوف، یہ رفیق اعلیٰ جار مجرور متعلق ہے محذوف کے، اور وہ فعل ہے اجعلنی فی الرفیق الاعلیٰ. اب ذرا اگلی عبارت دیکھنا، پوری عبارت کیا بنے گی؟ اجعلنی فی الرفیق وہم ہنا، اور وہ اس مقام پر الانبیاء الذین یسکنون اعلیٰ علیین، وہ انبیاء ہیں جو رہتے ہیں، سکونت ہے جن کی اعلیٰ علیین میں. یہ مرکات کا حوالہ ہے. اسی طرح عبدالحق حقانی، یہ مکمل مصدع کا کتاب ہے علامہ حقانی کی عقائد اسلام. یہ ہر ساتھی کے پاس اس موضوع پر جس کا ذوق ہو یہ کتاب ہے عقائد اسلام علامہ حقانی کی. اور یہ آج کل ویسے چھپنی بند کر دی ہے انہوں نے، کیونکہ اس میں شروع کے اندر یہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا ارشاد، اس کتاب کی جو تصدیق کی ہے وہ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اردو میں یہ کتاب لاجواب میں نے اول سے آخر تک دیکھی. حضرت نانوتوی کہہ رہے ہیں کہ اردو میں یہ کتاب لاجواب میں نے اول سے آخر تک دیکھی. سچ یہ ہے کہ ایسی کتاب اس زبان میں دیکھی نہ سنی. مضمون کی خوبی مصنف کے کمال کی دلیل ہے، کیوں نہ ہو یعرف الرجال بالمقال، زیادہ لکھنا فضول ہے، دیکھنے والے خود یہ دیکھ لیں گے یہ کتاب کیسی ہے. یہ حضرت نانوتوی کی تصدیق ہے اسی کتاب پر. اور اسی کتاب پر مولانا حبیب الرحمان صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اور امام المحدثین
حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ سارے حضرات کی اس پر تصدیق ہے، اور اس کتاب کو موجودہ باحیاتی جب دیکھ لیتے ہیں تو ان کو سامری کی طرح بخار ہو جاتا ہے، اس کتاب کو بالکل قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، عقائد اسلام۔ لیکن انصاف سے آپ دیکھیں کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ عقائد۔ کیا نام ہے؟ خود پیش کرتے ہیں حکایات، ہم کتاب کون سی پیش کر رہے ہیں؟ عقائد کی، اور کتاب بھی حضرت نانوتوی کی پسندیدہ اور پسند فرمودہ اور مصدقہ، اور مفتی کفایت اللہ صاحب، علامہ انور شاہ صاحب، ایسے جبال علوم کی مصدقہ کتاب۔ اب اگر یہ عقائد علماء دیوبند نہیں تو پتہ نہیں عقائد علماء دیوبند کس کو کہا جاتا ہے؟ المحنت تو وہ خط تھا، انشاءاللہ اس کی میں حقیقت بتاؤں گا۔ المحنت کا نام نہیں ہے عقائد علماء دیوبند، اور نہ وہ بن سکتی ہے۔ یہ کتاب ہے عقائد اسلام، عقائد علماء دیوبند، جس میں صراحت کے ساتھ یہ آپ والی عبارت آپ دیکھیں، فرماتے ہیں علامہ عبد الحق حقانی، یہ شہیدوں کو قبل حشر بھی جنت میں جا ملتی ہے، اور اس طرح جو شخص ان سے بھی زیادہ رتبہ میں ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام و صدیقین، یا جس کو اللہ چاہے اس کو بھی جنت میں مقام ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ عبد الحق حقانی کی یہ کتاب لمبی عبارتیں ہیں، یہ کسی اور موقع پر میں دکھاؤں گا عذاب و ثواب قبر کی بات میں۔ صرف ایک عبارت ایک تو دیکھ لو، یہ اس پر ایک سوال ہوا، عذاب قبر کی بات نہیں کر رہا، مقام کی عبارت دکھا رہا ہوں کہ ارواح انبیاء کا مستقر بھی کیا ہے؟ جنت۔ یہ عقائد کی کتاب، اس میں ایک شبہ ہے، شبہ بعض لوگوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں، بعض پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، بعض ہوا میں معلق لٹکتے رہتے ہیں، علی ھذا القیاس، پھر ان کے لیے قبر نہ ہوئی اور نہ منکر نکیر کا سوال و جواب جو خاص قبر میں ہوتا ہے وہ بھی نہ ہوگا۔ جواب ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں، یہ گڑا قبر اصلی، فتوے بھی ذرا اتحادیوں کے دیکھتے ہو، جو اس قبر کو، اس گڑے کو اصلی قبر نہ مانے وہ قرآن کا منکر، حدیث کا منکر، اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ فتوے سارے دیکھتے ہیں۔ اب یہ سارے اکابر کہہ رہے ہیں، ابھی ہم کہہ چکے کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو، بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا، خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھا جاوے، اس کی روح سے باہر طور یہ معاملات پیش آتے ہیں، وہاں ہی منکر نکیر اس سے سوال و جواب کر لیتے ہیں، وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکتے ہیں۔ خلاصہ عقیدہ اسلامی اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جب انسان اس منزل فانی کو چھوڑتا ہے وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے، اس عالم غیر محسوس میں نیکوں کا مقام عالم والا یعنی دین ہے، اور بدوں کا صدین جن کی روحیں کثافت و ظلمت کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتی، وہ اس ناپاک جگہ پر ڈالے جاتے ہیں۔ قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے۔ حشر کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا، حشر کے بعد ارواح کو پھر ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا۔ علامہ عبد الحق بتا رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے روح کسی کی بھی اس جسم کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ روحیں کب متعلق ہوں گی؟ تو بولو بزرگوں، حشر کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا، اور نیا آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی، تب تو نیک جنت میں، بعد دوزخ میں رہیں گے۔ حشر تک کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور اسی پر پھر آگے پوری تشریح کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں علامہ حقانی یہ صفحہ 171 ہے، اور اس کی زبردست عبارتیں ہیں اس مقام کی، اور بھی لمبی چوڑی عبارتیں ہیں۔
اس میں اس نے ثابت یہ کیا کہ ارواح شہداء بھی، اور یہ آپ کے پاس جو عبارت لکھی ہے وہ صفحہ نمبر 169 کی ہے، آپ کے پاس جو عبارت ہے، کہتے ہیں احادیث میں جزا و سزا کا مقام علیین اور صدیقین بھی آیا ہے کہ ملائکہ مومنین کی ارواح کو قبض کر کے جنت کے حریروں میں لپیٹ کر نہایت تعظیم و تکریم سے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ علیین میں اس کو لے جاؤ، بس وہ جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں، جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں وہاں آتا ہے، وہاں کے مومنین اس سے دنیا میں اپنے اپنے اقارب کا حال دریافت کرتے ہیں اور اس کے آنے سے نہایت خوش ہوتے ہیں، جس طرح کوئی کسی غیب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا، اور شہیدوں کے لیے جنت میں رہنا کچھ ثابت ہوا ہے۔ کافر اور منافق کی روح کو فرشتے نہایت شدت کے ساتھ قبض کر کے بدبو کے ٹاٹ میں بند کرتے ہیں، آسمان کی طرف لاتے ہیں تو وہاں اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے سجین میں جہاں اور کفار کی ارواح معذب ہیں لے جاؤ۔ تجھے آگے چلتے ہوئے نیچے کہتا ہے کہ حال عام مومنین کا ہے، اور شہیدوں کو قبل حشر بھی جنت میں جائے ملتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ان سے رتبہ میں زیادہ ہے، جیسا کہ انبیاء، صدیقین، یا جس کو اللہ چاہے اس کو بھی جنت میں مقام ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ تو یہ اصل عبارت ہے جو میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ علامہ حقانی عقیدے کے مسئلہ میں لکھ رہے ہیں کہ ارواح انبیاء 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں ہیں، اور حضرت نانوتوی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تصدیق۔ حضرت نانوتوی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے حضرت نانوتوی کا یہ اپنا عقیدہ کبھی بھی نہیں تھا عدم اخراج والا، بلکہ اپنا عقیدہ یہی ہے کہ ارواح جنت میں ہیں۔ تو یہ عبارت بھی آ گئی، نیچے ہے ابن قیم کی اور حضرت تھانوی کی۔ اب سمجھو بات، پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ ارواح شہداء ان کا جنت میں ہونا عبارت النفس سے ثابت ہے، اور ارواح انبیاء کا جنت میں ہونا دلالت النفس سے ثابت ہے۔ وہ شہید کی روح جنت میں تو نبی کی بطریق اولا۔ اب اگلی بات اس پر باقی